اور دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب موجود ہے، اور کتاب کون سی ہے؟ سیرت المہدی، وہی کتاب جس کا درس ہم دیتے ہیں ہفتے کو، درس سیرت المہدی، جس کو احمدیوں نے نام بھی دیا ہے، اور اس میں ہم روایات پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک پرانا اسکرین شاٹ ہے، اب آپ کو دکھاتا ہوں ریسنٹلی ہوا کیا، جو یہ ہم نے ساری خبر لگائی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس سے وہ شیخ صاحب آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کریں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا مدعا کیا ہے۔ یہ اگلا اسکرین شاٹ جناب، اور ہاں یہ دیکھیں، اب اس کے اندر یہاں پہ آپ کو پہلے نظر آ رہی تھی کتاب، یہ جہاں سیرت طیبہ ہے اس کے بالکل آگے، اور یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے بھی پورا چیک کیا تھا، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اسکرین شاٹ ہے، یہ اردو الاسلام جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ اگین واپس آ جاتی ہے کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جناب اگر گوگل کے اوپر سرچ کیا یہاں پہ سیرت المہدی، تو پہلا جو لنک ہے یہاں پہ وہ آفیشیل جماعت کی کسی ویب سائٹ کا نہیں آ رہا، یہ انٹرنیٹ آرکائیو کا آ رہا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو، ایک آرکائیو ہے، یہاں پہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، اور یہ 15 جولائی 2016 کا لنک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اسی طرح ایک فیس بک پہ ایک اور یوزر نے ہمیں سینڈ کیا، اس میں سیرت المہدی موجود ہے۔ اب یہ سارا سین یہ ہوا کیا، کتاب آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ اور اچھا، اور گوگل پہ اگر ابھی آپ یہ چلتے پروگرام میں اب جا کے اگر آپ سیرت المہدی سرچ کریں گے تو اب آپ کو ٹاپ پہ وہاں پہ ملے گی، لیکن جو میں نے آپ کو پیچھے اسکرین شاٹ دکھایا یہ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے کہانی، یہ ہے آج کا ٹاپک، اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اکرم صاحب، شیخ صاحب تو موجود ہی ہیں، آج شروعات سے ہی آصف ندیم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، تو سب کو جناب ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، بہت جی شکریہ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے۔ جی بہت شکریہ فاروق صاحب، تھینک یو۔ میری آواز اگر آ رہی ہو تو مجھے بتا دیں۔ جی جی شیخ صاحب آ رہی ہے، آپ جی آ رہی ہے۔ کا کیمرہ بھی آن کر۔ اوکے تھینک یو۔ دوستو سلسلہ یہ تھا کہ ہماری ایک جسے کہتے ہیں کہ پوسٹ جس میں کہ سیرت المہدی غائب کر دی گئی، اس پر یہ باتیں شروع ہوئیں، اور میں سب سے زیادہ جس چیز کا منتظر تھا وہ یہ تھا کہ اگر جماعت نے مطلب کسی بھی کام کے لیے اس میں تبدیلی کرنی ہو، کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہو، کوئی تصحیح کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو جماعت اپنا نوٹ چھوڑ دیتی کہ دیکھیں جی ہمارے فلاں چیز جو ہے اویلیبل نہیں ہے، اس پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ چیز کوئی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جب پوسٹ لگائی گئی تو اس پہ بھی جو میری پوسٹ پہ جماعت نے جس بندے کو، یا وہ اپنی ذات میں خود، یہ میں نہیں کچھ بھی کہنا چاہتا اس کے بارے میں، کہ وہ شخص جیسے ہی کوئی پوسٹ لگتی ہے تو اس پر اپنا کومنٹ کرنا، جماعت کو ڈیفینڈ کرنا، میری کسی پوسٹ کے جواب، کسی نہیں ہر پوسٹ کے جواب میں کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے بارے ہم پہ الزام ہے، مطلب اس بات سے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پوسٹ کے اندر جو سوال اٹھایا گیا یا جس چیز پہ بات کی گئی ہے اس کا جواب دیں، لیکن وہ یہ بات کہہ کر اپنے لمبے لمبے irrelevant، بالکل غیر متعلقہ باتیں اس میں شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو صاحب ہیں ان کا تعلق بھی کینیڈا ٹورنٹو سے ہے، اور ان کا نام ہے جناب ناصر احمد وینس۔ اچھا، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی رہی، اور جب میں نے دوبارہ یہ چیز لگائی کہ میرے پیج پہ لگائی گئی کہ بھائی سیرت المہدی واپس لگا دی گئی ہے، تو وہ صاحب حسب معمول فوری طور پہ ٹپکے اور آ کے اپنا جو بھی بھاشن ہے، درس ہے، وہ شروع کر دیا انہوں نے، لیکن اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی فنی چیز لکھی، کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھ کے تو میں اپنی لائبریری میں پتہ کیا ٹورانٹو میں جو ہے، تو اس میں
وہ انہوں نے بتایا جی ہمارے پاس تو بالکل موجود ہے، یہ دیکھیں اتنی کتابیں ہارڈ کاپی پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ویب سائٹ سے اڑا لی گئی، اور وہ حضرت کیا، یہ ان کے انداز کا اندازہ کریں، ان کی علمیت کا اندازہ کریں، یا سوال کو، بات کو، ایشو کو سمجھنے کا اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک کسی بات کو سمجھتے ہیں کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ خیر، یہ ہو گئی ایک بات۔ اب اپارٹ فرام دیٹ کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، کیوں انہوں نے غائب کی، چند دنوں کے لیے کی، پلان کیا تھا کیا نہیں۔ اب یہ اگر وہ میرے فون کو لے سکیں یا مجھ سے بات کر سکیں یا میری کسی بات کا ڈائریکٹلی مجھے جواب دیں تو میں بتا سکتا ہوں، اپنے پاس سے میں مفروضہ نہیں قائم کرنا چاہتا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، یہ مرزا بشیر احمد ایم اس کے مصنف ہیں، جنہوں نے یہ کتاب جو ہے سیرت المہدی، اس کی ابتدا سن 1922-23 میں کی، اور اس کے بعد مزید اس کے حصے یہ 5 حصوں تک انہوں نے لکھی کی۔ پھر یہ جو موجودہ ہیں مسرور میاں، ان کے دور میں اس چیز کو، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ویب سائٹ کے اوپر کمپیوٹرائزڈ بھی کیا گیا، اور یہ جو ہے یہ پی ڈی ایف میں، اور دوسرا یونیکوڈ یا آن لائن جو کہتے ہیں، وہ دونوں شکلوں میں انہوں نے یہ چیز کی۔ اور اس کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سلسلہ، اس میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے ایڈ کیا ہے اپنے پاس سے، اور مرزا بشیر احمد کی طرف منسوب کر کے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ان کی آن لائن کی ہے، اس کے یہ آپ دیکھیں گے، یہاں پہ ٹھہر جائیے ذرا، اس کو زوم کیجئے گا، بس تھینک یو۔ یہ آن لائن پی ڈی ایف کا مطلب جو ہے صفحہ نمبر 3 ہے، اور اس کا جو پری فیس ہے، پیش لفظ، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسی طرح اگر سابقہ، میں چوتھی لائن کے درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح اگر سابقہ 3 حصوں میں کوئی غلطی رہ گئی ہو یا کوئی روایت قابل تشریح نظر آئے تو سابقہ روایت کا حوالہ دے کر اس کی بھی تشریح کر دیں، اور میں نے انہیں تاکید کر دی ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے مخالفوں کی گندی ذہنیت کے پیش نظر، مطلب اب اندازہ کریں کہ اگر کوئی تنقیدی اس پہ تبصرہ کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے اور اس پر وہ اپنی رائے دیتا ہے یا اپنا بتاتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق، تو یہ اس کو اندازہ کریں کہ کیا لیتے ہیں کہ گندی ذہنیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی بات ہم آپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ جو کہ ہمیں کہنی چاہیے، اصولی طور پہ انہیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ جب آپ اسلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنے مفروض احادیث کے بارے میں جب یہ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہم اسے گندی ذہنیت کہیں آپ کی؟ کیونکہ آپ تنقیدی کسی بھی بات کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ایسی مخالفانہ یا ہمارے رائے سے مختلف، ہمارے مطلب سے برخلاف یہ ان کی رائے ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مطلب نہ آپ نے اخلاق کو مد نظر رکھا، نہ تہذیب کو مد نظر رکھا، نہ قرآن اسلام کی تعلیم کو مد نظر رکھا، اور آپ فوراً ایک ایسی زبان پہ آ جاتے ہیں
जो कि किसी लिहाज से भी इल्मी, अदबी, इखलाकी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। खैर आगे चलते हैं कि आप उसे रहने दें जी, ज़रा मुझे पढ़ लेने दें। आला हज़रत पेज को रहने दें। हेलो, थैंक यू। कि हमारे मुखालफों की गंदी ज़हनियत के पेश नज़र असूल ये मद्देनज़र रखें कि किसी कमज़ोर या लाताल्लुक़ रवायत को तशरीह के साथ दर्ज करने की बजाय बेहतर ये है कि उसे बिल्कुल ही तर्क कर दिया जाए, ताकि कमज़ोर हदीसों की तरह ये रवायतें फ़ायदा की बजाय नुकसान का मूजब न बन जाएं। मैंने ये तलख़ सबक अपने ज़माना के मुखालिफिन की नापाक और पस्त ज़हनियत से सीखा है। थैंक यू जी। अब आप इसे बेशक हटा लें। अब आप देखें वो इनके ज़माना के मुखालिफिन कौन हैं, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो इनके पीर थे, इनके नबी थे, इनके मसीह मऊद थे, जो कुछ भी इनके रूहानी बाप थे, जो भी इनको मानते हैं, इनके तो बहरहाल वो बायोलॉजिकल बाप थे, लेकिन मतलब अब बाकी अहमदियों के लिए उनके रूहानी वाले। आप अंदाज़ा करें कि उनको उस मुकाम पे ले जाते हैं जो एक आम, जिसे कहते हैं ना कि बाज़ गली के लोग होते हैं जो इतने तालीम याफ्ता नहीं होते, इतने मुहज़्ज़ब नहीं होते, और वो जिस किस्म की ज़ुबान बोलते हैं जिन्हें हम बाज़ारी ज़ुबान कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ नाम नेहाद, सिर्फ नाम के मौलवी लोग जो हैं, वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिसकी ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना कुरान इजाज़त देता है, ना अखलाक इजाज़त देता है, ना तहज़ीब ही इजाज़त देती है। वो देते ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को उनके म्यार पे ले जाते हैं और उनको ये कहते हैं। मुझे ये बता दें कि जो उलमाए कराम हैं मुसलमानों के, जो बाकायदा तौर पे, मतलब आपके तो ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं, वो जिस मुकाम पे खड़े हैं और आप जिन उनको जहाँ पे लेके आ रहे हैं, उससे कहीं भी आपके बकौल वो मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पे मौलाना मौदूदी हैं, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है? इवन जैसी मिर्ज़ा साहब ने इस्तेमाल की। डॉक्टर इसरार अहमद थे, क्या कभी उन्होंने की है? जनाब गामदी साहब हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी ज़ुबान कभी इस्तेमाल की? सर सैयद थे, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की? ये वो लोग हैं जिनके पास कुरान का, इस्लाम का, हदीस और सुन्नत का इल्म था, और वो लोग बाकायदा तौर पे, इवन आप चले जाएँ जो आज के दौर में अभी हयात हैं, मिसाल के तौर तकी उस्मानी साहब हैं, ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अब मुखालिफिन उनको बता रहे हैं जिनके पास ना इल्म है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बराए नाम दुश्मनी की खातिर, मतलब वो जी मिर्ज़ा फ़लाँ गाली-गलौज देते हैं, जिसको मुसलमान एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये भी मज़े की बात बता दूँ। कोई पढ़ा-लिखा, आम, शरीफ मुसलमान इस चीज़ को वो भी कहते हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन अहमदियों में कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे या सामने आए, यकीन करें मुझे खुशी होगी अगर हमारे प्रोग्राम पे कोई भी आके एक भी अहमदी, या वो जो तनख्वाहदार है, या वो जो अपने आप को साहिब इल्म समझता, आके बता दे कि हाँ जी, मैं कंडेम करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जहाँ पे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, गैर अदबी, गैर इल्मी, गैर इखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं उसे बीइंग अहमदी कंडेम करता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं। और अगर है, I will salute to those MDs. They can come forward and talk on this channel. So ये जो सिलसिले हैं, इस तरह की हरकतें करना, अब ये जो किताब इन्होंने उठाई,
جو ضرورت پیش آئی. اب میں نے جیسے شروع میں کہا ہے، میں اس پہ کوئی مفروضے اور اپنی کوئی ایسی رائے نہیں دینا چاہتا سوائے اس کے کہ اس کا ہم نے سیرت مہدی کا بھلا بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں، اور ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چینلز، بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ باتیں کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر سیرتیں کوٹ کی جاتی ہیں، سیرت المہدی سے لے کے یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت بڑے علمی انداز کے اندر اس سیرت المہدی کا درس دینا شروع کیا بقول احمدیوں کے. اور اس کو ہم نے کہ بھئی ہم کیا سمجھتے ہیں یا عام آدمی پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں کیا چیز آئے گی، وہ ہم نے سامنے رکھی. اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ آ کے بتا سکتے ہیں. آج تک کوئی احمدی، کوئی مربی، کوئی عہدیدار، کوئی تنخواہ دار جماعت احمدیہ کا سامنے نہیں آیا. اللہ کرے کہ آج کے پروگرام میں آ جائیں اور وہ اپنا موقف دے سکیں. ہماری سمجھ میں یہ چیز آئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے تنگ آئے ہیں اور یہ کچھ اس کے اندر سے چیزیں نکالنا چاہ رہے ہیں، کچھ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کا جو پیج ہے جس میں پڑھ کے سنایا کہ اس میں باقاعدہ طور پہ مرزا بشیر احمد مصنف جنہیں مرے ہوئے عرصہ ہو چکا، جنہیں مرے ہوئے آدھی صدی سے زائد عرصہ گزر چکا، ان کی طرف منسوب کر کے یہ بات لکھی جا رہی ہے. اور کون ہے یہ؟ خود اپنے پاس سے مطلب یہ کر رہے ہیں. اس سے بڑی ادبی بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی. پہلی چیز کہ جو شخص کسی کو اختیار نہیں دیتا، جو شخص کسی کو اختیار نہیں دے کے گیا، جو شخص مر گیا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی کسی بھی تحریر کے اندر، اس کی کسی کتاب کے اندر کسی قسم کا کچھ کرنا، اس سے بڑا ادبی جرم اور کوئی نہیں ہے. اس کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں. یہ چیز، یہ ساری باتیں احمدی حضرات کے لیے کہ دیکھیں یہ نشانی ہوتی ہے ایک جھوٹے انسان کی، یہ ایک نشانی ہے ایک جھوٹے گروہ کی جو جھوٹ سے دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے کسی کا نام لے کے، جیسا کہ اس جماعت احمدیہ نے اللہ کا نام لیا کہ ہم الہی جماعت ہیں. مرزا غلام احمد کو اللہ نے مقرر کیا تھا. نہ تو قرآن کسی ایسے ٹائٹل کو سپورٹ کرتا ہے، نہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے، نہ قرآن نے کبھی ان چیزوں کی بات کی کہ ہم آئندہ یا آنے والے وقتوں میں اس طرح کے ذلی، بروزی، غیر تشریف فلاں یہ وہ نبی بھیجیں گے، آئیں گے. ایسی کوئی بات. تو یہ جھوٹ یا کذب نہیں تو اور کیا. اب اگر جس طرح کے میاں مسرور جو کہ آجہانی غلام قادیانی صاحب کے گدی نشین ہیں، اگر ہم وہ ان کو جب کہتے ہیں کہ امام صادق، تو اگر میں ان تمام دروغ گوئیوں کی بنیاد پہ، ان کے تمام جھوٹ و کذب کی بنیاد پہ اگر یہ کہوں کہ امام کاذب، تو میں حق بجانب ہوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جی شیخ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے جو کہ بات کہی تھی وہ میری غلطی ہے، میں بھول گیا، مجھے بتا دینا چاہیے تھا. کیونکہ بعض اوقات وہ جو آپ کے کامنٹس بھی کرنے آتے ہیں شاید ان کو انگلش نہیں پڑھنی آتی، وہ نیچے لڑتے رہتے ہیں. اس لیے بھائی صاحب اردو، پنجابی، ہندی جس زبان میں بھی کہیں، یہ لنک حاضر ہے، یہ دے دیا گیا ہے. یہ جو شیخ صاحب کی تصویر کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہی نیچے کامنٹس میں لائیو چیٹ چل رہی ہے جہاں پہ، اس میں دے دیا گیا ہے. اگر کسی کو پھر بھی نظر نہ آئے، ہمارے ماڈریٹرز بیٹھے ہیں، ان سے مانگ لیں، مجھے میسج کریں، میں دوبارہ سے دے دوں گا. فقط اس پہ کلک کرنا ہے اور اوپر آ جانا ہے، کچھ نہیں کرنا. نہ کوئی اس پہ کوئی سبسکرپشن لینی ہے، نہ اس کے کچھ چارجز ہیں. یہ کال فری ہے، بس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اچھا سا آپ کے پاس، اور آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. ورنہ معذرت کے ساتھ اب شیخ صاحب مجھے کہہ لینے دیں، کیونکہ جناب مسیح موعود صاحب کا کال ہے، ٹھیک ہے؟ تو میدان میں نکلیں بھائی صاحب، وہ آپ کو پتا ہے نا پھر آگے، ورنہ میدان میں نکلنا کسی اس کا کام نہیں ہے. یہ 25-26 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں اور میرا جو ہے نا دماغ کا دہی کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. شیخ صاحب جیسے آپ کی آئی ڈی کے میں دکھا بھی رہا تھا بیچ میں،
बाद में आते हैं घंटा 2 घंटे बाद आके और कमेंट्स में लड़ाइयां डाल देते हैं नीचे, ओ ये दरो, ये झूठे, ये मुनकर, AK शेख फलान है, ये सूखा पत्ता। ओ भाई लाइव चल रहा है मेरे प्यारे भैया, मेरे चंदा प्यारे भाइयों, ये लाइव चल रहा है, ये लिंक है, इसमें आ जाएं कृपया। हाँ जी, और सबूत दें मर्दानगी का। सॉरी जी शेख साहब, मैं क्या कहूँ, रियली सॉरी, रियली सॉरी शेख साहब, मतलब यार मुझे सीरियसली ये मेरी आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। मैं कमेंट्स क्योंकि पढ़ता रहता हूँ सारी सारी रात बैठ के इनके, इतनी मतलब नीचे आके इतनी गालम गलौज, इतनी फजूलियात बकवासियात करते हैं, लेकिन हमेशा प्रोग्राम के बाद ये तो मतलब शेख साहब कोई इखलाकी हरकत ना हुई, जब लाइव चल रहा है और हम लिंक देते हैं तब क्यों नहीं आते? ओके ओके। अच्छा, दो कॉलर है हमारे साथ, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। एक तो ख्वाजा साहब ही हैं हमारे, इनको ले लेता हूँ, बड़े दिनों बाद अब आए। मुझे बात पूरी कर लेने, खुदा मेरी आवाज के आ रही लिए है शेख मुझे साहब? बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं उनको आवाज भी नहीं बात आ करने की बजाय मेरा दिल करता है मैं आपकी कोई थोड़ी सी क्लास ले लूं। क्या आप रही। मुझे अगर मेरी बेड़ा आवाज गर्क? आ रही है, मैं ये कॉलर को ऊपर करता हूँ, डियर ओ जिंदगी, भाई, इसको जो पूछ लें मर्जी जरा, ये करते रहो, अहमदी है। मुझे बात तो करने दो। तुम जो मर्जी करते रहो, ऊपर लाओ नीचे लाओ, जिसको भी लाना है। ओके, सिलसिला आवाज ये है, डिस्कनेक्ट हो गई थी जी शेख साहब। सारे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एनीवे दोस्तों, सिलसिला ये है कि जो भी अहमदी दोस्त आते हैं, मुझे गालियां देते हैं, करते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फारूक मियाँ, बड़ी खुशी से उन्हें करने दें। बड़ी मेहरबानी आपकी, उन्हें करने दें। जो भी वो करते हैं, कहते हैं, उन्हें कहने दें, कोई ऐसी बात नहीं है। बात तो उस दिन बनेगी ना जब उनमें इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वो यहाँ सामने आके यही कह देंगे कि देखें जी, मतलब बेशक ठीक है, उन्हें बड़ा ख्याल होगा, वो गाली नहीं देंगे, वो ये कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सच बता दीजिए, सच क्या है। और सच वो बताइएगा कि जो मिर्जा साहब के कलम से निकला हुआ है, मैं उसको झूठ बना के पेश कर रहा हूं और आप वो असल सच दिखा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मुझे बड़ी खुशी होगी आए कोई बंदा सामने और आके ये बात कहे। ये सिलसिला, अब सिलसिला ये है कि बजाय, जैसे मैंने बात कर रहा था कि मैं अपने मफरूज़े को कायम करूं, अपनी कोई राय दूं, नहीं, चूंकि मैंने उनका वो पेश कर दिया है कि जो इन्होंने दरमियान में कि हम क्या कर सकते हैं, बजाय कोई तावील देने के, उन्होंने कहा जी कोई तशरीह ना करें, तावील ना दें, बल्कि उसे निकाल के फेंक दें। बिल्कुल जी, आपकी चीज़ है, आप जो जी चाहे वो कर लें। मैं बात कर रहा था कि मियाँ मसरूर अहमद ने ये बात कही हुई है कि ये हम इमाम सादिक के मानने वाले हैं, और जैसा मैंने अर्ज़ की कि उनके किसी दावे को कुरान, इस्लाम, हदीस जो है वो नहीं बताती। मेरे नज़दीक ये झूठ और किज़ब है। लिहाजा अगर मैं उन्हें इमाम काज़िब कहूँ तो ये बिल्कुल सादिक का जो मुतज़ाद लफ्ज़ है, जो उल्टा है, वो बिल्कुल वही चीज़ है कि मैं उन्हें इमाम काज़िब कहता हूँ। तो इसमें आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने उन्हें सादिक कहा, मैंने बता दिया कि मेरे नज़दीक वो इस हवाले से इमाम काज़िब हैं। सो आप उनकी सुन्नत पे चल रहे हैं, मैं इस्लाम की, कुरान की तालीम को लेते हुए कौलु कौलन सदीदा के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ है। आपके नज़दीक मैंने कहीं गलत कोट किया है या कोई ऐसी बात है तो कह दीजिए। इस किताब के मुतालिक जो थी मेरी बात इतनी, ये पूरी हुई। किताब इन्होंने दोबारा लगा दी, इन्होंने ये सारा कुछ कर दिया, बिल्कुल वो लेके गए अपना जो काम उन्होंने करना था। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मसरूर मियाँ, वो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप ये बता दीजिएगा या अपने कारिंदों को जिनसे जो ये काम कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ये बता दें कि ये सीरतुल महदी चंद दिनों के लिए वेबसाइट से क्यों हटाई गई थी, उसकी वजह क्या थी। यकीन कीजिए, मैं समझता हूँ यही आपका बहुत बड़ा अपने अहमदियों पे एहसान होगा, और हमारे लिए भी कोई सोचने का, हमें दोबारा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि रीथिंक, इसका मौका मिलेगा कि हम
इतनी जल्दी ये खबर ना दे दें, बल्कि कुछ दिन इंतज़ार कर लिया करें। इसी के साथ मैं अपनी बात मेरी मुकम्मल होती है। जनाब फारूक साहब, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू। जी फारूक साहब, आपका माइक म्यूट है फारूक मियाँ। फारूक साहब, जी आगे। अच्छा। लेकिन उनकी आवाज़ फारूक नहीं साहब, आ आवाज आ रही है आपको? फारूक, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो दोबारा फिर आप आ जाएं, इनको मैसेज कर दें। और अकरम साहब, आप इसके बारे में जो कहना चाहते हैं आप बात करें। जी जी, शुक्रिया शेख साहब। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हमने ये शुरू किया सिलसिला, तो उस वक़्त हमने इनके पुराने जो रिकॉर्ड थे, ख़ास तौर पे अल हकम, अल बदर और अल फज़ल के जो पुराने शुमारे थे, या फिर सीरतुल मेहदी का जो पहला एडिशन था, उसमें से शुरू किया। उस हाँ अकरम सिलसिले साहब, की सॉरी, दूसरी मैं आपने याद दिला दिया आपने। मैं अल हकम अल बदर के बारे में बात नहीं कर, बाद में करूंगा, लेकिन आप जारी रखिए। सॉरी। जी, मैं आप वो कर लें, मैं दिखा देता हूँ कि वो अभी तक जो है ना, वो जो मुतलका वेबसाइट है उस पे उन्होंने अभी तक उसको वापस नहीं किया। ओके, थैंक यू। जी, मैं वो दिखाता हूँ, आप चल, बात करें। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैंने भी वही हरकत की जिसके बारे में मैं कह रहा था नहीं होनी चाहिए। देखें, ये बात रह गई कि इसके साथ ही जब हम देखते हैं तो जो ये लाहौरी ग्रुप है, अब चूंकि वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के मानने वाले हैं, और ये रब्वा ग्रुप भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के मानने वाले हैं। ये दोनों ग्रुप उनको मानते हैं। तो उन्होंने भी, क्योंकि मैं ये समझा, मैं आपके सामने रख देता हूं कि मैं ये समझा कि हमारे इस प्रोग्राम के दौरान जो हम बाज़ हवालाजात देते हैं, रेफरेंसेस कोट करते हैं, वो हम अल हकम और अल बदर, वो जो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में ये दो अखबारात शाया होते थे, उनके अंदर जो हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर वो वाक़यात, जो हवालाजात जो आए हैं, वो बता रहे हैं। अब चूँकि ये अहमदी दोस्त ज़हन में रखें कि जो कादियानी ग्रुप है, वो अल हकम, उन्होंने अपनी एक अलहदा वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने मेरे इल्म के मुताबिक अल बदर और अल हकम के कोई शुमारे ऑनलाइन नहीं किए हुए, जैसे उन्होंने अल फज़ल के किए हुए हैं। अगर उन्होंने किए हुए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी माज़रत कर लूँगा, अपने इस चीज़ की तस्वीर भी कर लूँगा। तो ये जो थे, ये अवेलेबल थे लाहौरी जमात की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। तो जैसे ही इन्होंने सीरतुल मेहदी मतलब गायब की, और हमने जो समझा, और हवाले चूंकि हम अल बदर से, ये हमारे मिर्ज़ा साहब जो हैं अल बदर और अल हकम से, उसमें से हवाले दिया करते थे, तो वो भी हमने सोचा कि इनके लिए इतने नुकसानदेह हो रहे हैं, तो इन्होंने या लाहौर जमात से रिक्वेस्ट की, या लाहौर जमात ने खुद इस चीज़ को महसूस करते हुए कि भाई जमात के मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये बात आ रही है, और चूंकि वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के मानने वाले हैं, तो उन्होंने भी तमाम शुमारे जो हैं दोनों अखबारात के उड़ा दिए, जो कि आपको अभी दिखाए गए, और आप उन पे जाके इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। तो वो एक पंजाबी की मिसाल है, ग़ालिबन किसी कास्ट के बारे में, जो ये ज़ात बरादरी होती है ना, वो ग़ालिबन मेरा ख्याल जटों के अंदर चट्ठा लोग हैं, वो कहते हैं ये खाने के लिए अलग-अलग होते हैं। बात पंजाबी में है, लेकिन मैं अपने दोस्त अहबाब सुनने वालों के लिए ये कह रहा हूँ कि खाने के लिए ये कभी इकट्ठे नहीं होते, खाने के लिए अलग-अलग होते हैं, लेकिन लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं खाण नूं वक्खो-वक्ख ते लड़न नूं इकट्ठे, है ने सारे चट्ठे। तो बात ये है, ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के मानने वाले मुरीद हैं ना,
یہ جب مرزا صاحب پہ بات آئے گی، بظاہر یہ دونوں قادیانی لاہوری آپس میں نہیں ملتے، لیکن جب مرزا غلام احمد پہ مسئلہ آئے گا تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اکرم صاحب اپنی بات جاری رکھیے۔ جی شیخ صاحب، میں اس میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اپنے جی سامعین کو کہ یہ دیکھیں، اس پہ صرف ان کے 3-4 جو ہے نا وہ شمارے ہیں، لیکن باقی جو پوری اپنا ویب سائٹ ہے اس پہ مرزا صاحب کی یہ ساری کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں ہر پورا لٹریچر موجود ہے یہ مرزا صاحب کا۔ اس کے بعد آ جائیں تو یہ حکیم نور الدین صاحب کا بھی پورا لٹریچر وہاں پہ موجود ہے، اور اس سے نیچے آپ آ جائیں تو مولوی محمد علی صاحب کا جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ موجود ہے، اور باقی جتنے بھی یہ خطبات محمد علی اور جتنے بھی جماعت کے جو ہے نا وہ مصنفین ہیں جنہوں نے، یہ مولانا صدر الدین صاحب ہیں، سب کے موجود ہیں۔ لیکن جہاں پہ الحکم کا یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹوٹل صرف 5 شمارے رہ گئے ہیں، اور یہ جو البدر ہے، البدر کے صرف 2 شمارے رہ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اپ گریڈیشن جو ہے نا وہ کی ہے سائٹ کی، یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے باقی جو ہے نا وہ کتابیں جو وہ اپنی جگہ پہ کیوں موجود ہیں، جن سے ہم استدلال کر رہے تھے، آیا وہی کیوں جو ہے نا وہ غائب کی گئیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب انہوں نے کمپیوٹرائزڈ کیا 2008 میں، تو اب یہ موجودہ ایڈیشن کی جو ہے روایت نمبر 410، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص ہماری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے، جبکہ پرانے ایڈیشن میں یہ تھا کہ اس میں ایک قسم کا نفاق پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 100 سالہ تاریخ احمدیت بھی اسی طرح کچھ دنوں کے لیے غائب ہوئی تھی، تو اس میں پگڑ کے بارے میں پشین گوئی تھی مرزا صاحب کی، جو کہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ تو جب ہم نے نشاندہی کی اپنا وہ کارٹیج کنورژن میں، تو اس میں انہوں نے 2 دن یا 3 دن کے لیے وہ غائب کر کے، تو اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے پیش کیا، ہمارے پاس وہ دونوں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اصل مصفحہ ہے، اس کے بھی پہلے اور دوسرے ایڈیشن کے جو ٹائٹل پیج ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اگر آپ مجھے ٹائم دیں اس پروگرام میں یا کسی اور میں تو وہ دیکھ لیا جائے، تو اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کی۔ اس کے علاوہ جو منتخب احادیث کی کتاب حدیقۃ الصالحین کے نام سے جو ہے نا وہ جماعت نے شائع کی تھی، اس میں انہوں نے، آپ کے پاس اس کی ہارڈ کاپی پڑی ہوئی ہے، آن لائن ہم دیکھ لیتے ہیں، میں آپ نشاندہی کر دیتا ہوں، تو وہاں پہ انہوں نے پوری حدیثیں جو ہے نا وہ اڑائی ہوئی ہیں۔ تو جماعت کا جو ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ ایک منٹ سوری مرزا صاحب، ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ جتنے آپ نے حوالے دیے ہیں اصل مصفحہ کے اور ان کی دوسری کتابوں کے اور حدیقۃ الصالحین کے، ہم علیحدہ پروگرام کر لیں گے اور اس میں باقاعدہ طور پہ جتنی جو تبدیلی ہیں وہ دکھا بھی دیں گے۔ میرا خیال بہتر یہی رہے گا بجائے۔ جی میں نے صرف اشارہ دیا ہے، میں نے جی وہ جی میں نے کہا ہے کہ مطلب وہ کر دیں گے، پروگرام پورا کر دیں گے اس پہ ایک۔ جی صحیح، جی آپ جاری رکھیے بات، شکریہ۔ جی تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگر اڑا بھی دیتے ہیں یا اگر چیز نہیں بھی رہتی، تو جو چیز ایک دفعہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ موجود رہتی ہے۔ ابھی یعنی یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی جو ہے نا وہ برٹش میوزیم کی طرف سے جو کتابیں آئی ہیں، ان کا جب موجودہ روحانی خزائن سے کمپیریزن کیا گیا تو اس میں بھی بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے نا وہ چیزیں نکلی۔ تو یہ جماعت کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ کوئی بھی حاشیہ لگائے بغیر جو ہے نا وہ خاموشی سے تبدیلی کر دیتی ہے۔ تو جیسے اب دوست محمد شاہد صاحب والی جو سیرت ہے اپنا مرزا صاحب کی، اس میں، اور جو ملک عبد الرحمن صاحب کی پاکٹ بک ہے اس میں اگر جائیں تو کافی سارا لفظی ہیر پھیر کے علاوہ معنوی طور پہ بھی جو ہے نا ان میں فرق نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ آپ نے فرما دیا کہ ہم کسی اور پروگرام میں اس پہ بات کریں گے، تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں جی کہ آپ مزید بات کریں۔ نہیں، میری بات ہو چکی، فاروق واپس آ گئے ہیں۔ جی فاروق صاحب اور آصف صاحب آپ بات کریں۔ آپ جی شیخ صاحب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے۔ اوکے، سوری وہ انٹرنیٹ کا یار میرے پہ نشان ہوتے رہتے ہیں بار بار، ریئلی سوری، آپ لوگوں کا سارا جو ہے نا گفتگو کا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ اچھا
وہ کیا کہتے ہیں، اب مجھے بات ہی بھول گئی، میرے ساتھ وہ عامر صاحب والا کام ہو گیا. ہاں حسیب خواجہ میں کہہ رہا صاحب تھا کو لے ہمارے ساتھ، ہاں جی ہمارے ساتھ خواجہ صاحب آئے ہیں کافی دنوں کے بعد. تو السلام علیکم خواجہ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب، فاروق اور تمام احباب. وعلیکم السلام. اصل میں شیخ صاحب 2-3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. آپ لوگوں کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طبیعت کیسی ہے شیخ صاحب آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کی آواز کچھ مجھے تبدیل لگ رہی ہے تھوڑی سی. یہاں وہ سانس کا پرابلم جس طرح ابھی میں نے مجھے سانس کا مستقل چل رہا ہے عارضہ، اور پھر اللہ فضل کرے، میری رحم کرے. وہ میری ہمشیرہ کا جو ہے نا وہ ہارٹ کا والف کا آپریشن ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بزی تھا. صحت تندرستی باقی آمین. اچھا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک بات بھول گئے. وہ آپ نہیں بھولے، وہ میں نے دینی تھی. سیرت المہدی کے لیے کا پروگرام کرنے پہ میں نے آپ کو مبارکباد دینی تھی. آپ کو اگر یاد ہو تو کئی سال پہلے میں نے آپ کے لیے ایک دعا کی تھی کہ یہ جو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو شاید میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں یہ محل کو ٹوٹتے ہوئے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو اینٹیں گریں گی وہ آپ کے سامنے گریں گی انشاءاللہ. تو یہ جو سیرت المہدی غائب ہوئی ہے وہ یہی اینٹ گرنے کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیے نا، اللہ میاں خود آپ کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہے کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بات پہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور شیخ صاحب نے تو ابھی پھر وہی کہا، لیکن احمدی حضرات کے لیے دعوت ہے کہ وہ اگر شیخ صاحب نے کوئی غلط بیانی کی ہے، کذب بیانی کی ہے یا غلط چیز پیش کی ہے تو آئیں اور اس کی کنفرنٹ کریں، ان کو بتائیں. اور اگر شیخ صاحب کی غلطی ہوگی تو وہ مجھے پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ شیخ صاحب اس سے کی معذرت کریں گے. لیکن ہمیشہ کی طرح ادھر سے بھی سب غائب ہیں. اور بات یہ تھی کہ جیسا ابھی چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہی لاہوری جماعت میں وہ میں ویب سائٹ اچھا انسیڈنٹلی میں بہت مصروفیت کے دن گزار رہا تھا، لیکن سیرت المہدی میں کنٹینیوسلی فالو اپ کر رہا ہوں. اور نہ صرف فالو کر رہا ہوں بلکہ یہ میں دوسروں کو بھی، ہمارے آفس میں چل رہا ہوتا ہے یہ سیرت المہدی جب بھی آن ہوتا ہے. تو آج تو میں خیر ہاسپٹل میں تھا تو اس کی وجہ سے وہیں سے بیٹھا ہوں میں سن رہا تھا. تو یہ جو چیز تھی وہ بھی میں بڑا حیران ہوا تھا یہ دیکھ کے، یہی والی بات کہ وہ لاہوری جماعت والوں نے بھی اپنے اخباروں کے ایڈیشن سارے کے سارے ہٹا لیے ہیں وہاں سے. تو دونوں کا پیر تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کا کوئی نہ کوئی لنک جو ہے بیچ میں، مطلب وہ پیر ایک ہی ہے نا دونوں کا. ہاں پیر تو دونوں کا ایک ہے، چاہے اس کی کیریکٹر کو وہ کچھ سمجھے لیکن وہ روحانی پیر تو دونوں کا ایک ہی ہے. اور روحانی پیر جو ہے اس کا کتابوں میں منہ کالا ہوا تو دونوں کے ساتھ ہوا ہے ایک ساتھ. اس کا دفاع تو ضروری ہے نا جی دونوں کے لیے. تو دفاع کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن ان چیزوں کا دفاع کیا ہی نہیں جا سکتا. تو پھر وہی والا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہٹائی اور لگائی ہے ابھی تو اس کو دیکھا جائے گا اوور دا ٹائم تو اس میں سے چیزیں نکلنا شروع ہوں گی جو انہوں نے چینج کی ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی دے ہیو چینجڈ اٹ آؤٹ. یہ تو اس بات کا تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ انہوں نے ان کی جو تاریخ ہے جو بتاتی ہے وہ کام جو ہے وہ کرا ہے انہوں نے. لیٹ اس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ. اور شیخ صاحب ایک مرتبہ میں پھر ہول ہارٹیڈلی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کا مطلب جو انہوں نے کیا ہے. بہت شکریہ. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ پانی کا سپ لے لیں. مجھے میں اصل میں نے دوائی لی، میڈیسن لیا اور پانی نہیں لیا میں نے، تو میں وہی پانی آپ لیں پھر بات دوبارہ کر لیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، جزا دے آپ کو. جی فاروق صاحب، آصف صاحب سے بات کریں. آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی آمین. جزاک اللہ شیخ صاحب. جی جزاک اللہ. شیخ صاحب آپ نے جیسے وہ ٹیکسٹ پڑھا تھا نا ان کا سیرت المہدی کے دوسرے نمبر جلد کا کہ جی مخالفین
जमात अहमदिया का जो मैंने जितना भी लिटरेचर देखा है अब तक, मैंने यही देखा है कि मुखालिफिन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है कि मुखालिफिन आपका दूसरी तरफ रुझान कम है। और ये मुखालिफिन जो है ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये लोग अपने आप को बताते हैं कि हम जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। हालांकि अल्लाह ताला कहता है कि जो नेकी आप करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स के लिए करते हैं। तो यहाँ तक कि मैंने देखा कि ये इन्होंने मिर्ज़ा साहब ने मलफूज़ात में, मैंने अपने फेसबुक पेज एक लगाया था पोस्ट कि कहते हैं कि नहायत अक्लमंद और दाना वो है जो मुखालिफिन को शर्मिंदा करने के लिए नेकी करता है। तो ये जो है ना, इनका सारा का सारा ज़ोर मुखालिफों की तरफ है। तो मेरा ख़्याल है कि अब मुझे शुरू में अंदाज़ा नहीं है कि आपका आज के प्रोग्राम का आगे क्या फ़ॉर्मेट है, या आज हम कोई रिवायत आज पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसी हवाले से जो भी आपके ज़हन में बात है, यू कैरी ऑन, कोई ऐसी बात नहीं। ये मतलब दरमियान में अगर कोई और होंगे या फारूक करना चाहेंगे या मिर्ज़ा साहब, तो वो ले लेंगे। इसी के ऊपर बात है, मतलब हमने कोई आज दर्स नहीं देना सीरत मेहदी का। ओह! अच्छा। आज इसी ठीक पे बात करनी है। जी अच्छा, इस पॉइंट पे हाँ। आसिफ साहब, इसी पॉइंट पे मैं चाहता हूँ आपका थोड़ा सा तबसरा कि ये जो आपने कहा ना कि मुखालिफिन पे सारा जोर है, मैंने भी ये महसूस किया है और मैंने ये सिचुएशन अपने दिमाग में इमेजिन की है कि अगर ये मुखालिफिन और मुखालफत का जो एक कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाए तो जमात के पास रहेगा क्या अहमदियों को उभारने के लिए या डराने के लिए? जी बिल्कुल, इनके पास कोई और वेरी गुड। मवाद है नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इसको कहते हैं ना, जैसे ट्रम्प कार्ड होता है, तो ये ट्रम्प कार्ड्स इनके पास, ये 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं। एक एक ये कि जमात के मुखालिफ, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इनके साथ जो परसिक्यूशन हो रही है। इसके अलावा और कोई इनके पास है ही नहीं। और इसी को देखकर जो है वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। और बाकी ये कि अभी वो मैं एक जो रज़ीला नमानी है उसका एक छोटा सा क्लिप देख रहा था 4 मिनट का। वो एक इंडियन मुस्लिम को उसने इनवाइट करने के लिए छोटी सी बात करनी शुरू की, तो वो उसको कह रहा है कि क्या आपको पता है कि आपका अकीदा ये है? और वो कह रहा है जी मुझे तो पता नहीं है, मैं नहीं जानता। तो वो कह रहा है नहीं जी आपका अकीदा है। वंडरफुल। क्या क्या बात है। ये जो अजम्पशन है ना हाँ जी। आसिफ साहब, सिलसिला ये है कि अगर आप मतलब चूंकि रहे हैं, यकीन कीजिए कि खलीफा से लेकर उसके नीचे जमात के अच्छे बड़े ओहदेदारान जो हैं वो ये तमाम मंसूब करते हैं मुसलमानों की तरफ कि जी ये ऐसे कहते हैं, ये ऐसा ख्याल रखते हैं, ये ऐसा अकीदा रखते हैं, जबकि उसकी कोई कोटेशन नहीं है, कोई हवाला नहीं है, अपने पास से अज्यूम करते हैं, उसके ऊपर फिर अमारत खड़ी करते हैं। जबकि जिनको ये मुखालिफ कहते हैं, या एक और लफ्ज़ जो जमात इस्तेमाल करती है, मुआनद, मुआनदीन अहमदी जो होते हैं, कि भाई उनके बारे में बात करते वक्त के जब वो बात करते हैं तो वो बाकायदा तौर पे मिर्ज़ा साहब की किताबें और जमात के लिटरेचर से कोट करते हैं कि जी आप ये कहते हैं, और ये कभी नहीं कहते। अब जैसे आपने अभी कहा ना कि उस इंडियन से उसने कहा जी आपका अकीदा ये, तो भाई जहाँ पे उसने कोई बात की हो अपने अकीदे की, या उसकी वो रिकॉर्डिंग दे दो, कोई लफ्ज़ लिखे हो वो बता दो, या उससे पूछ लो कि तुम्हारा अकीदा क्या है, फिर कोट करो उसको। नहीं, अपने पास से ये चीजें बना के लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह इन्होंने कुरान की इंटरप्रिटेशन, इसी तरह अहादीस के तर्जमे और उनको जो ट्विस्ट किया और अपने मानी पहनाए, ये खुद से सारा काम करते हैं। मिसाल इसकी ले लें कि हजरत ईसा ने जी 2 जर्द चादरों में, अब वहां पे 2 जर्द चादरें हैं, हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि ईसा इब्ने मरियम है। अब जी ईसा इब्ने मरियम से मुराद ये है कि हजरत ईसा जैसा बंदा, उनकी खासियत जैसा बंदा, ये कहाँ से आई बात? और ये सारे सादा लोग अहमदी जो हैं,
जिनको इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इस्लाम को ही फॉलो कर रहे हैं, वो बेचारे इनके दाम में आ गए। ये इनका मतलब जिसे कहते हैं ना कि शिकारी जो जाल फैला डालता है, तो उसके अंदर जो वो बेट्स लगाई होती हैं, उसने उसके ज़रिए उन बेचारे परिंदों को, मासूमों को फांस लेते हैं। यही हाल अहमदियों के साथ हुआ। जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब कि और मज़े की बात ये है कि मैं आपको ये एक बात भी बताऊँ कि ये खुद को जमात के अंदर मशहूर करने के लिए भी ये तमाम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि देखें जी, हमने जो है मुखालिफ को चुप करा दिया। कैसे वो उसके पास जवाब ही नहीं था। और इस तरह से ये अपने वो कहते हैं ना, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है। तो आप खुद से अपनी तरफ से एक स्टेज प्रिपेयर करेंगे और उसके हिसाब से ही जो है वो आप अपने लोगों को बताएंगे, देखें जी हम जो है इल्म व मार्फत में इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं कि हमारे आगे जो है वो मुखालिफ दुश्मन जो है वो ठहर नहीं सकता। और जब इनसे बात करें, अच्छा जी आ जाएं आप ज़रा हम थोड़ा सा मिर्ज़ा साहब की किताबों को पढ़ लेते हैं, तो ये बात तो उन्होंने बड़ी गलत लिखी हुई है। तो वो ऐसी-ऐसी तावीलें पेश करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी देखें तो कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाते। वो सही तरह से इसको कहते हैं ना, क्योंकि वो अ, जहाँ मिर्ज़ा साहब ने सही बात कही है, वो तो सही कही है, चलो ठीक है मान लेते हैं। कुरान के मुताबिक कही है। लेकिन जहाँ कुरान के मुखालिफ बात की है, आप उसको इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो कुरान की बात है। देखिए बात क्या है, ये बात जब समझ आ जाए ना लोगों को कि आप एक इंसान को डिफेंड करने के लिए जो बातें कर रहे हैं, आपने अल्टीमेटली वो उसको अपना रब बना लिया है। वो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इंसानों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए, ये लोग सोचते नहीं हैं। तो मैं आपसे ना नदीम साहब एक सवाल करने लगा हूँ। फारूक मियाँ इस पे गौर कीजिएगा। मिर्ज़ा साहब आप जी भी। सर। आसिफ साहब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं जमात अहमदिया के मौजूदा सरबरा जनाब मिर्ज़ा मसरूर से ये सवाल करूं कि क्या आप ये चीज़ बाकायदा तौर पे जमात के मुखातब करते हुए ये बात कह सकते हैं कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कुरान के इल्म और उनके दावाजात को समझकर उन्होंने जो लिखा, जो कहा, उसको पूरी तरह से पढ़ के, समझ के मैं उन पर ईमान लाया हूँ और मैं अपने इस फैसले पे कायम हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला जब ये चीज़ इंसान से कि तुम ये चीज़ इस चीज़ पे ईमान लाए, तुम इसको मानते रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये किया। मैं इसके जवाब में उन्हें ये कह देता हूँ कि मिर्ज़ा मसरूर साहब आप ये कह दें, दूसरी तरफ मैं ये बात कहने को तैयार हूँ, ये मैं पहले दे देता हूँ कि मैं पिछले 26 साल से जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को काज़िब व मुफ्तरी कह रहा हूँ, चूँकि ये सादिक कहते हैं, मैं उसके बिल्कुल वज़न के ऊपर बात कर रहा हूँ कि काज़िब व मुफ्तरी कह रहा हूँ, वो कुरान की रूह से और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की किताबों को पढ़ के, समझ के मैं कह रहा हूँ और मैं अपने फ़ैसले पे कायम हूँ, बिल्कुल कायम हूँ। मेरा अगर ये फ़ैसला गलत साबित होता है अल्लाह की नज़र में, तो मैं हर सज़ा का हकदार हूँ, बिल्कुल मुझे कबूल है। और अगर ये मेरा फ़ैसला सही है, तो इसका अजर अल्लाह ने देना। आइए ये बात आप भी कर दीजिए कि आपने उसको कुरान को और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की किताबों और उनके दावे को पढ़ समझ के आप समझते हैं कि वो सादिक है। आपके ख्याल में
क्या उनका जवाब होगा? क्या इस पे कोई अपना बिल्कुल अमल देगा? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है मिर्जा ये जो नहीं, मिर्जा ऐसे साहब ही की मिर्जा साहब को गलत नहीं कहना, नहीं ऐसे नहीं ही उनको कुछ बिल्कुल नहीं, नो, ये चीज बात सामने रखे, हम्म। क्योंकि मेरा नहीं आज ख्याल आज के सॉरी एक सेकंड, आज ये करते हैं हम्म, कि जी अहमदी आपके पास आते, अच्छा जी आइए बात करें, अच्छा ठहरे मैं अपने एक मुरब्बी साहब को, वो बंदा है खुदा, यहाँ पे मुरब्बी को ले आओगे, अल्लाह के पास जाके किसको लेके जाओगे? जी मैं ये बिल्कुल बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि जैसा कि आपको तो माशाल्लाह 26 साल हो गए हैं, मुझे सिर्फ 5-1 साल ही हुए हैं, तो कुरान को समझकर और मिर्ज़ा साहब की किताबों को पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स ये कहे कि मिर्ज़ा साहब एक सच्चे इंसान थे और उनकी किताबों में बिल्कुल सच ही सच भरा है, तो ये एक बिल्कुल नाजायज़ बात होगी। उनकी किताबों में ऐसी-ऐसी बातें हैं जिससे इंसान अगर पढ़ना शुरू कर दे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अहमदी रहे। उनकी अपनी देखें, बात ये है कि अभी हम कुछ दिन पहले मैं और मेरी वाइफ़ पढ़ रहे थे वो जो एक तफ़सीली इल्हाम वो लिखा हुआ है, एक दुनिया में एक नज़ीर आया। उस इल्हाम आपने तो ख़ैर पूरा पढ़ा हुआ है। उसकी किरतें भी हैं जी हाँ जी, हाँ जी। तो उसके शुरू-शुरू में उन्होंने जो ज़िक्र किया है जी, मैंने ख़्वाब देखा, मैं ख़्वाब में देख रहा था कि मैं खुदा हूँ और मैंने यकीन किया कि मैं हूँ, मैं खुदा ही हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि देखें, बात ये है कि अगर आपको कोई शैतानी ख़्वाब आ गया, आपको ज़रूरत क्या है किताब में लिखने की? क्योंकि मेरे हिसाब से ये कि मेरे अज़ा उसकी आँखें मेरी आँखें हो गईं, उसके हाथ मेरे हाथ हो गए, उसके अज़ा मेरे अज़ा हो गए। तो और फिर ये कि अल्टीमेटली जो है नतीजा ये निकलता है कि जी मैं खुदा ही हूँ। तो ये वाली बातें, और फिर जब इनसे बात करें तो कहते हैं कि जी आपको समझ नहीं आई। ठीक है। या लेकिन आपका जो सवाल था मार्फत ना कि मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं वो ऐसा करें, मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं कि वो ऐसा करेंगे। अव्वल तो मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ना ये इतना मुश्किल काम है कि वो कर ही नहीं सकते। मैंने ब्राहीन अहमदिया के सारे तमाम पढ़े हैं, मुझे पता है कि उस टाइम कंज्यूमिंग है, लैंग्वेज ज़रा पुरानी है, वो समझ भी नहीं आती। लेकिन ये बात तो तय है कि कुरान की तालीम के बाद और मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मिर्ज़ा साहब एक सच्चे नबी हैं। जी, थैंक यू। आप अच्छा नबी की जगह जी, इंसान का लफ्ज अगर यूज कर इंसान लेते तो क्या ही बस क्योंकि ये शेख साहब अक्सर हम इंसान। यही बात करते हैं कि मिर्जा साहब को जी, फकत एक सच्चा इंसान और अपनी जात के साथ ही अगर आप सच्चा साबित कर दें तो झगड़ा खत्म हो जाता है। बाकी बिल्कुल, बातें बिल्कुल, बहुत बाद की। बिल्कुल, अच्छा, इसी बिल्कुल। को मैं अब दूसरे रंग में पेश करता हूँ जरा, कि एक हम्म। मसरूर मियाँ से हटा के बात करता हूँ। अच्छा, इस पे शेख साहब अगर आप जी, बात याद कर लें, फिर आमिर साहब की तरह ना हो, आप दोहरा लें ज़हन में जो बात आप करने लगे थे। ओके, जो अभी डिस्कशन हुई है ना, जो हम बात कर रहे थे, इस पे मेरे ज़हन में पॉइंट आया था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आप लोगों को। जी। कितने ही मुसलमान भी शेख साहब ऐसे ही हैं जो सिर्फ़ फ़कत इसलिए मुसलमान हैं आजकल के उनके माँ-बाप मुसलमान हैं। वो लेकिन उनका उ कोई दावा उन्होंने तो क नहीं है ना, मुसीबत ये है उनका कोई दावा तो नहीं है ना। अब मैं भी तो एक दूसरी साइड पेश कर रहा हूँ ना, अब हाँ, मेरी भी नहीं, बात को बिल्कुल सुनें। सही है, आप सही कर हुँ, रहे हैं। मैं यही बात लाना चाहता हूँ, उनके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि वो ये कहें कि देखें जी हुँ, मुसलमान भी ऐसे हैं। वो अगर कहेंगे ना कि 95% मुसलमान जो है वो सिर्फ़ इस वजह से हैं कि मुसलमान घराने में पैदा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हुँ, बिल्कुल मान आप भी मानिए। आपने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी हमारा तो बच्चा भी आपके मौलवी से ऊपर है, मैं तो इधर इनको लेके आना चाह रहा हूँ। ये जो मैं अगली फारूक प्रॉब्लम मियाँ, द दावा के ऊपर है यानी कि जी, दावे करते हैं। जी, मैं जो अगली हुँ, बात कहने लगा था ना फारूक मियाँ, जी वो ये प्लीज़। है, हुँ, क्या जमात अहमदिया में से कोई शख्स जो पैदाइशी अहमदी नहीं है, जमात अहमदिया में जो पैदाइशी अहमदी नहीं है, जिसने अपने जैसे भी जिस उम्र में भी उन्होंने अहमदियत कबूल की है, ये मेरा सवाल उनके लिए है, क्या कोई शख्स यहाँ पर आकर ये दावा कर सकता है
کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعویٰ جات کو پڑھ کر سمجھ کر ان کی کتابوں کو دیکھ کر پھر ان کو سچا جانا ہے. کیا کوئی احمدی آ کے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اب ان کے تمام عہدیداران ناظران جس میں ان کے خلیفہ صاحب بھی شامل ہیں، یہی بات جو میں نے مسرور میاں کے سامنے رکھی تھی اب ان تمام عہدیداروں کے اندر ہے کہ ہے کوئی جو آ کے یہ کہہ سکے کہ ہاں جی ہم نے مرزا صاحب کے تمام دعویٰ جات کو پڑھ کے سمجھ کے قرآن پہ پرکھ کے ان کو مانا تھا اور ہم انہیں سچا سمجھتے ہیں. میرا میں نے جیسے کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد کو پچھلے 26 سال سے جو کہہ رہا ہوں، مرزا غلام احمد کے لٹریچر کو، ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو سمجھ کر پڑھ کر قرآن پر پرکھ کر کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کاذب و مفتری ہے، اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اس کے نتائج جو ہیں خود بھگتنے کو تیار ہوں اگر میں غلط ہوں. آئیے کھلی بات ہے آپ کے سامنے. شیخ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب نے اگر تو ان کی کتابیں ایک دفعہ بھی پوری پڑھ لی ہوں گی یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. آپ کو تو چلیں موقع مل گیا کتابیں پڑھنے کا، ٹھیک ہے، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں آج کل، لیکن یہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا، لوگ ملاقاتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جیسے کارڈ لے کے مسایا ہے کام، اس کے لیے وقت ہے. وہ یہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اسی وقت ہے. تو نہیں وہ جو بچوں کے ساتھ جی شیخ صاحب آپ تعویل کا کمال دیکھیں، دنیا کی ہر چیز کی تعویل ہے ان کے پاس. ہوا یہ کہ ابھی ایک 1 to 1 احمدی حضرات سے بحث چل رہی تھی میری. کس بات پہ؟ اٹس ناٹ اباؤٹ مذہب اور اس کی اخلاقیات پہ بات نہیں تھی. بات یہ تھی، یہ جو یو کے اور یو ایس میں ان کے احمدی پیڈوفائلز منبی جو پکڑے گئے ہیں، جو جیل ہوئی، اس کی تناظر میں بات کر رہا تھا میں. تو جواب میرے کو اس کی تعویل یہ ملی کہ یہ اصل میں یہ احمدیت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، جیلوں میں جانے کے لیے. اب مجھے بتائیے، تو کہو کہ مسرور بھی 2-4 لڑکوں کو پکڑ لے تو احمدیت زیادہ پھیل جائے گی. پھر وہ تو مسرور صاحب کے متعلق تو عامر صاحب نے دے دی نا، ان کا بھی تو بیک گراؤنڈ ہسٹری نکال لی نا انہوں نے. اس میں تو وہ فائل نہیں ہے، تو قبول ہے. ہاں وہ تو، یہ تو رجسٹرڈ پیڈو فائلز ہیں جو احمدی مربی ہیں، اور اس کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ وہ جیلوں میں مشن کا کام کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور کنوکٹ ہو کے جیلوں میں. سوری آپ کو خبر دے دوں میں، ایک بڑی مزے کی خبر ہے باقاعدہ طور پہ، کہ جو امریکہ میں ان کا ایک وہ غالباً وہ لقمان کے کون ہے، میں نام بھول رہا ہوں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، اخبار بھی بھیجوں گا. بالکل اس نے تبلیغ کے لیے اس نے کہا جی مجھے جیل کے اندر قید میں مجھے انٹرنیٹ مہیا کیا جائے گا. جیل کے حکام نے کہا جی جیل میں انٹرنیٹ نہیں. یہ آئی تھی میرے پاس بھی، میں نے بھیجا تھا نا. ہاں آئی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دینا ہے کہ اب جیل میں انٹرنیٹ کی یاد آ رہی ہے. اگر سامنے ہو تو دکھا دے. میں نے فاروق کو بھیجا تھا کہ جناب وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیض صاحب، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جیل میں وہ کہتے ہیں جیل کے حکام کہ نہیں انٹرنیٹ نہیں ملے گا آپ کو. بات یہ ہے کہ احمدیت جو ہے وہ چاروں کونوں پر پھیل گئی ہے، حتیٰ کہ پیڈو فائلز کی شکل میں جیلوں میں بھی پہنچ سکی ہے. تقریباً پہنچ گئے ہیں جی، یہ صرف خبر نہیں ہم تک پہنچی، ورنہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اچھا، جو شیخ صاحب آپ بات کر رہے تھے نا کہ مسرور صاحب کے پاس ان سب کے لیے ٹائم ہے، میرے انٹرسٹنگلی کل پرسوں ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے، شاید آپ دوستوں میں سے کسی نے دیکھی ہو.
بچیاں احمدی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں سامنے اور حضور روٹیاں چیک کر رہے ہیں, اور یار واللہ میں حیران رہ گیا. کمال باریکی ہے شیخ صاحب, وہ اس کو بتا رہے ہیں صرف ہاتھ ٹچ کر کے نا, حضور ہاتھ لگا کے بتا رہے ہیں یہ اس کا جو آٹا ہے وہ اندر سے تھوڑا کچا ہے, اچھا نیکسٹ لاؤ, یہ تھوڑی بھاری ہے, اس کو تھوڑا کوئلوں پہ اگر رکھ لو تو بڑا مزہ آ جائے گا, اچھا یہ تھوڑی زیادہ جو ہے نا یہ وہ کرنچی ہے. آپ دیکھیں وہ, آپ باریکیاں دیکھ رہے ہیں. اب اس نان بھائی خلیفہ پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, یقین کرو میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ مصروفیات ہیں سر ان کی, یہ کیا آپ مطلب کتابیں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اس پہ وہ جو تھا کہ خبروں کے اندر لے کے آئیں گے, لیکن آپ نے بات اس کو کر دی ہے کہ میرے نزدیک میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اوکے کہ اس شخص نے اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں یہ جو اپنا بڑا کمال اور اپنی ایکسپرٹیز بتا رہا ہوں کہ میں روٹی کو ہاتھ لگا کے صرف اتنا سا دیکھ کے ہی میں بتا سکتا ہوں کہ روٹی کچی ہے, پکی ہے, موٹی ہے, پتلی ہے, ٹھیک ہے, نہیں. وہ نالائق انسان, I'm really sorry using this word, نالائق انسان, تو اپنے احمدیوں نوجوان لڑکوں کو, شادی شدہ مردوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے پکائے ہوئے روٹی میں کھانے میں کیا نقص نکالنا. مطلب جب تم یہ بات کہو گے کہ حضور نے یہ روٹی ان کو یہ ایسے نہیں, اب اگر تو اس نے شخص نے تھوڑا سیرت رسول کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ حرکت کرتا نہیں, یہ بیٹھتا نہیں وہاں پہ. آپ کے سامنے کچھ بھی آ جائے, آپ اس پہ یہ کرٹیسزم کرنے کے لیے, اب آپ اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہو تو یہ کام اپنی اس خلیفنی سے کروانا تھا, اپنی بیگم صاحبہ سے کروانا تھا کہ وہ بچیوں کو اس طرف لے کے جاتی, وہ بچیوں کی تربیت کرتی. کسی کام کے لیے اس عورت کا بھی تو رکھ لو, کچھ کام اس کو بھی دے دو. بات کرنے کے قابل تو وہ ہے نہیں, لیکن کم از کم یہی کام وہ کر دیتی. لیکن آپ یہاں پہ بھی روٹی میں لے کے بیٹھ گئے ہو, اور مردوں کو اس پہ جی مردوں کو آپ کر لیں کمپلیٹ. میں کہہ رہا تھا مردوں کو آپ اس پر یہ میسج کنوے کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے, آپ کو پورا اختیار ہے, اگر آپ کل کو آپ اپنی بیوی کی روٹی پہ کوئی اعتراض کر دو, کوئی سوال اٹھا دو, اٹھا کے پھینک دو, اسے کہو یہ ٹھیک نہیں ہے, تمہارا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تم جائز ہو. اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ ڈیٹیل میں تبصرہ کریں گے. جی سوری شیخ صاحب, 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے ہیں. اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم اگر کوئی ہے ڈسکس کریں گے. اگر کوئی ہے تو لیں کسی بندے کو. ون لاسٹ ٹائم میں کال لنک دے رہا ہوں, اگر کسی نے آنا ہے آصف نے کوئی بات کرنی ہے تو آصف سے پوچھ لیں. جی میں بالکل ابھی میں ختم نہیں کر رہا, میں جسٹ میں ایک ریمائنڈر دے رہا تھا. یہ میں نے لنک دے دیا دوبارہ سے, اور ہاں یہ چلا گیا, ٹھیک ہے آ گیا جی. کسی نے شامل ہونا ہو تو آپ جلدی سے ہو جائیں. ابھی بس اس میں جو آ جائیں گے کالر ان کو لے لوں گا, پھر اس کے بعد نیکسٹ نہیں لوں گا. اچھا آصف بھائی, میں آپ سے سوال کرنے والا. جی اکرم صاحب. اچھا جی آپ پہلے کر لیں فاروق, اپنا آصف صاحب سے کر لیں آپ. اوکے جزاک اللہ. آصف صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا اس پہ بھی پرسپیکٹیو آ جائے ذرا, کہ آپ جب احمدیت میں تھے تو اس طرح کی چیزیں کبھی نوٹس کی تھی, کبھی دیکھی تھی کہ یہ کتابوں میں جو اس طرح تبدیلی ہوتی ہے, کتاب آ جاتی ہے چلی جاتی ہے, کوئی ایکسپیرینس رہا ہو اس حوالے سے, اور تب آپ کا دماغ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اچھا کر رہی ہے جماعت, یا کبھی کویسچن ریز ہوتا تھا دماغ میں یا کچھ میں بھی اس طرح کا؟ بہت اچھا سوال کیا فاروق صاحب, جزاک اللہ. ہاں جی بالکل. میں نے ہمارے گھر میں کچھ کتب تھیں, اس میں جو شائع شدہ باتیں ہوتی تھیں وہ غائب تھیں, کیونکہ پرانے زمانے میں تو یہ لوگ چھاپے ہوئے کو چھاپتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو لائنیں غائب کرنی ہوتی تھیں وہ اس کے اوپر جیسے کاغذ رکھ کے انہوں نے چپکا کے پورا لائن کو غائب کیا ہوتا تھا, الفاظ کو, تاکہ وہ نئے پرنٹ میں. تو وہ میں نے 1-2 دفعہ اپنے ابا جان سے بات کی جب میں شروع میں براہین احمدیہ پڑھ رہا تھا. یہ سال میں خیال ہے 80 لیٹ 80s کی بات ہے. تو مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا, لیکن ظاہر ہے وہ 18-19 سال کا تھا میں اس وقت.
تو میں نے بہت زیادہ اس پہ وہ توجہ اتنی زیادہ نہیں دی، لیکن یہ چیز تو مجھے اسی اس وقت کھٹکی تھی کہ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو پوری بات لکھی ہونی چاہیے، اگر کتابت کی کوئی غلطی ہے بھی تو وہاں حاشیے میں لکھ دینا چاہیے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ٹیکسٹ ہے وہ کتابت کی غلطی ہے، یا وہ ناشر جو ہے جس نے نشر کیا ہے یا جس نے چھاپا خانے والے نے، اس نے اپنے الفاظ ایڈ کیے ہیں، مرزا صاحب کے اصل مسودے میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ کوئی اس طرح کی بات ہی اگر لکھ دیتے نا سائٹ پہ تو بھی، لیکن چونکہ وہ پہلے ایڈیشن میں آ چکا ہے اس لیے وہ اس کو اسی طرح سے شائع کیا جا رہا ہے، لیکن ان الفاظ کو منسوخ سمجھا جائے تاکہ انسان اپنے حساب سے پرکھ سکے کہ کیا یہ الفاظ مرزا صاحب کی تحریر کے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا ان کے انداز بیان سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اکنالج اسلام آپ کے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیں میرا خیال ہے۔ جی آصف بھائی بہت شکریہ اس پوائنٹ کے اوپر۔ اچھا اس کے ساتھ نا ایک بڑے زبردست قسم کے میسج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ احمدی یوتھ کو سوچنا چاہیے۔ یہ جس طرح آصف بھائی نے بات کی نا، آپ اپنی نظر رکھیں، آپ دیکھیں، اور کرتے بھی ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ شیخ صاحب بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں کنٹینیوسلی کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، بڑی تعداد اس میں خواتین کی ہے، فیمیلز کافی جو ہے نا ان معاملات میں ماشاءاللہ وہ اچھا کر رہی ہیں۔ تو آپ کنٹینیوسلی اپنی نظر جو ہے وہ رکھا کریں سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ہسٹری جو ہے نا اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ شیخ صاحب کئی دفعہ توجہ دلا چکے ہیں۔ یہ بات میں جتنی نرمی سے کر رہا ہوں ہے بڑی اتنی ہی یہ زیادہ گھمبیر بات ہے۔ مسرور صاحب کے خطبے ہوں اور کتابوں کے اندر چھیڑ چھاڑ ہو، یہ سب جو ہے نا یہ پوری کی پوری ہسٹری کو ایک طریقے سے دوبارہ سے لکھنے کی یہ ساری گیم چل رہی ہے۔ اس میں وہ خلفائے راشدین کے واقعات شروع کرتے ہیں اور پھر خلفائے احمدیت کو بیچ میں ڈال کے، اور وہ بات چل جاتی ہے جی ایک خلیفہ صاحب نے فرمایا تھا، ایک صحابی نے فرمایا تھا، اور یوں اسلامک چیزوں کو اس میں احمدیت کی چیزوں میں مکس کر کے، اور یہ سارا اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے رہا کریں اور کویسچن ضرور ریز کیا کریں جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز اس طرح کی آئے۔ ایکنالج سب اسلام سے بھائی کو لوں گا، ہاں اس کے بعد مرزا سوری صاحب آپ کی طرف۔ جی سوری فاروق بھائی، صرف یہ بات ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کو آپ جب تک بددیانتی سمجھیں گے نہیں تب تک آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ بات یہ ہے کہ ایسی چیز کو آپ کو کسی بددیانتی کو نا آپ کو بددیانتی سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے، نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جزاک اللہ۔ جی اطہر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اہیر بھائی آپ کو، شیخ صاحب، آصف صاحب اور اکرم صاحب سب کو میرا اسلام۔ میں آج آیا ہوں فرسٹریشن اپنی اظہار کرنے تھوڑی سی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ میں اتنا زیادہ ویل ورس نہیں تھا اس پہ، احمدیت پہ، لیکن جب آہستہ پتا تھا پہلے تو، بٹ اب انشاءاللہ آگے مطلب انشاءاللہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا جیسے ابھی آپ نے اہیر بھائی کہا نا احمدی یوتھ سے کہ آپ جو ہے مطلب چیزوں کو دیکھا کریں، پرکھا کریں، پرسوں کیا ہوا، میں اپنے بال پکڑ کے بیٹھ گیا، مطلب میں نے، ایک ہوتا ہے انسان دوسروں سے سنتا ہے، لیکن جب وہ خود دیکھتا ہے نا تب اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں گیم کیا چل رہی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا پالیسی کیا ہے یہاں پہ کہ نام لینا چاہیے کہ نہیں، لیکن ایک ان کے اسپیکر ہیں، اس احمدی کا اسپیکر جو، کوئی چکر نہیں ہے پالیسی یہاں بھائی، آپ آزاد ہیں، اپنی بات کے خود ذمہ دار ہیں اور آزاد ہیں۔ ایسا کوئی اسکرپٹڈ گیم نہیں ہے یہاں پہ، آپ جو دل کرتا بالکل۔ اچھا وہ راضی جو ہے وہ آج کل بڑا وہ ان کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ میں وہی ابھی اہیر بھائی میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات ڈالی احمدی یوتھ سے، میں یہ بات کر رہا ہوں، مطلب میں نے اس کی ویڈیو میں دیکھا کہ وہ ایک بیچارے کسی مسلمان کو اس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، اس کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں، تو باتوں میں اس نے اپنا انٹروڈکشن یہ دیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ مسئلہ جو ہے، مین اختلاف جو ہے وہ حیات عیسیٰ پر ہے۔ تو پھر اس بندے نے وہ تھوڑا، اس کو شاید وہ مرکن تھا مسلمان، اس کو شاید پتا تھا یہ احمدی کون ہے، اس نے بولا یار نہیں، ہمیں تو مین مسئلہ آپ کے ساتھ ختم نبوت پہ ہے۔ راضی وہاں سے بولتا ہے کہ نہیں ہم بھی ختم نبوت میں مانتے ہیں، لیکن ہم وہ امت نبی ہے ایسے، لیکن ہمارا مسئلہ حیات عیسیٰ پہ ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ مطلب آپ اپنے مین بلیف کو آپ سامنے نہیں رکھ سکتے لوگوں کے سامنے، آپ کس چیز کو مان رہے ہیں؟ مطلب احمدی یوتھ کو یہ دیکھنا چاہیے، میں بال پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اوپنلی یہ چل رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا،
اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے. نیچے لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جو مطلب سو کالڈ ان کے احمدی 2-3 میں نے کمنٹ دیکھی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مگر جو یوتھ ہے کیونکہ وہ کرٹیکل تھنکنگ رکھتی ہے, یعنی جس چیز پہ آپ سٹینڈ کرتے ہو اس کو آپ کسی کو انٹروڈکشن دے رہے ہو اور وہ بھی چوری چوری دینا پڑ رہا ہے, تو سمجھ جاؤ دال ہی پوری کالی ہے, دال میں کچھ کالا نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے عامر صاحب نے اور شیخ صاحب نے ابھی ایک پروگرام کیا ہے لاسٹ ویک, اور اس کے ایک تو یہ تھا, ایک ابھی نیچے کویسچن آیا ہے, یہ بلوچن کر کے جو آئی ڈی ہے کہ مرزا صاحب کے نام کے ساتھ یہ علیہ السلام پیس بی اپون یہ سب لکھتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات ہے کہ وہ مرزا غلام کاٹ کے اور احمد علیہ السلام کہنے لگ گئے ہیں, اور یہ کام بھی رضی نے کیا تھا, آپ نے پتہ نہیں نوٹس کیا ہو نہ کیا ہو, وہ کلپ بھی دکھائی تھی. جی تو جی وہ جی پروگرام لازمی وہ دیکھیں لازمی, آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں جو شاید کچھ نئے دوست سن رہے ہیں, ابھی لاسٹ ویک ہوا ہے, وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے 2 پورشن سے پہلے میں یہی چیز ایکسپلین کی ہے کہ یہ کیوں ہمیشہ حیات و وفات عیسیٰ کے گرد گھومتے ہیں, جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا دنیا میں مجھے اس لیے خدا نے بھیجا ہے کہ میں یہ مسئلے حل کرتا پھروں تو وہ غلط ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو ہو گیا, بس سائڈ ہو گیا, اب ختم, اس کو تو آگے بات اگلی سنیں میری. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے سوشل میڈیا کی, یہ گویا مرزا صاحب کے منہ میں بھی اب اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ احمدیت کیا ہے, ہم بتاتے ہیں احمدیت کیا ہے. دس از دا تھنگ وچ از گوئنگ آن, اور یہ اپنے پلے گراؤنڈ میں لے کے آتے ہیں. اطہر بھائی ہمیشہ آپ کو شیخ صاحب یہی سمجھاتے ہیں, اور ہم تو بڑے اچھے طریقے سے اس گیم کو اب سمجھ چکے ہیں. شروعات میں نا, اس چینل کی شروعات میں نہیں سمجھتا تھا ان چیزوں کو, اور میں لے آتا تھا اس طرح کے ٹاپکس پہ, آئیں جی حیات عیسیٰ اس پہ بات کر لیں, اس پہ پھر اللہ بھلا کرے شیخ صاحب کا انہوں نے آہستہ آہستہ بڑے پیار سے سمجھایا کہ فاروق یہ ایک اپنا میدان بچھاتے ہیں, اپنی بساط بچھاتے ہیں اور تمہیں لے جاتے ہیں وہاں پہ. یہ تو ان کے بیسک عقائد میں اس میں چیز ہے ہی نہیں ہے, یہ کوئی جھگڑے کا موضوع ہی نہیں ہے, تو مت کھیلو ان کے میدان میں جا کے. یہی کرنا چاہیے, ان کے میدان میں کبھی بھی نہیں کھیلنا چاہیے مسلمانوں کو جا کے. جی اطہر بھائی اگر اور کوئی بات ہو تو کر لیں, نہیں تو پھر میں مرزا صاحب کو چلتا ہوں. جی اوکے جزاک اللہ. جی مرزا محمد اکرم صاحب آپ کی باری. جی شکریہ فاروق صاحب. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت المہدی کے حوالے سے کہ یہ جو ابھی مقدمہ شیخ صاحب نے اس کا پڑھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کر دیں گے, اس میں رد و بدل یا اس کو نکال دیں گے. تو جو سیرت المہدی کا پرانا ایڈیشن تھا وہ 3 جلدوں میں تھا, جس کو اب 1 جلد میں کیا ہے. اب اس کی روایت نمبر 410 تک آتے آتے اس میں 3 روایتوں کا اضافہ کیا ہے. وہ ہم بعد میں اپنا بتائیں گے, لیکن جو مزے کی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی سر, یہ اس وقت ایک منٹ کر لیں مرزا صاحب اسکرین شیئر کر لیتے ہیں, اور ناظرین آپ ذرا لائک شیئر کر لیں. ہیں جی, یہ دیکھیں, یہ روایت نمبر 410 ہے, یہ نیا آن لائن جو ایڈیشن ہے اس کی. یہ کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے. جبکہ پرانے ایڈیشن میں یہ روایت نمبر 407 ہے. اس میں یہ کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں, اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے. اب اگر یہی بات رکھتے جو پہلے ایڈیشن میں تھی تو اس وقت کوئی احمدی یہاں پہ آ کے قسم اٹھا کے حلفیہ یہ بات کہے کہ اس نے مرزا صاحب کی کتابوں کو 3 دفعہ پڑھا ہوا ہے. مسیح علیہ السلام نے جب آنا تھا تو بقول مرزا صاحب ان کے ہاتھ سے اسلام جو ہے نا وہ جمیع آفاق میں پھیل جانا تھا. ٹھیک ہے, یعنی مسیح علیہ السلام نے کافروں کو مسلمان کرنا تھا. مرزا صاحب آئے تو سوائے ان کی جو وہ تعداد تھی کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے علاوہ باقی پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہ رہا. اور اس وقت سیرت المہدی کے نئے ایڈیشن کے مطابق جو یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے یہ پرانا ایڈیشن کتابت والا, اس کے مطابق اس وقت کوئی احمدی بھی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے. اب اس کو تبدیل کر کے انہوں نے ایمان کو انہوں نے کبر میں جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا ہے, اور روایت کا نمبر بھی 410 ہو گیا ہے. اب جو 3 روایتوں کا اضافہ ہوا ہے
یہ بھی قابل اپنا ذکر جو ہے نا اور قابل فکر بات ہے کہ آخر وہ 3 روایتیں کون سی گزیڑی ہیں، کیونکہ جب اپنا 2 حصے یعنی حصہ چہارم اور پنجم علیحدہ سے شائع کیا ہے تو اصولی طور پہ جو 3 روایتیں ہیں اس میں انہوں نے علیحدہ سے 410 نمبر روایتیں وہ چوتھے اور 5ویں حصے میں شائع ہونی چاہیے تھی. تو میں صرف یہ اشارہ ہی دینا چاہتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مزید. اگر شیخ صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میری بات جو ہے نا وہ مکمل ہوگی. اوکے جی ٹھیک ہے، نہیں دیٹس فائن. مطلب اور کوئی اگر ہیں تو یا کوئی سوال ہے تو لے لیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ. اچھا نہیں اور کوئی کالر میں نہیں ہے. جی اس بارے میں نا جو مرزا صاحب نے ابھی دکھایا ہے، سوری ہمارے مرزا صاحب نے جو دکھایا ہے ابھی، کہ جی دیکھیں الفاظ تک بدل دیتے ہیں. یعنی اس میں پہلے ذکر ہوں، تھا کہ ہماری جماعت میں سے جو نہیں پڑھتا، اور اس کو اب چینج کر کے یہ دیکھیں احادیث جو ہیں احادیث نبویہ جیسے ہیں، اس میں بھی ان باتوں کا احتمال ہے کہ ایک راوی نے کچھ الفاظ بیان کیے، دوسرے راوی نے کچھ الفاظ بیان کیے، منسوخ کیے گئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہاں پر تو جو حوالہ پیش کیا ہے، جو روایت نمبر 410 یا 407 ہے، اس میں راوی ایک ہی ہے، اور راوی کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بدلنا، یہ بھی دیکھیں آپ کس قدر بددیانتی والی بات ہے. وہاں پہلے لکھا ہوا تھا جو جماعت ہماری جماعت میں سے جو نہیں پڑھتے، اور پھر بعد میں لکھ دیا جو کوئی شخص نہیں پڑھتا. تو یہ بددیانتیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کے باوجود جماعت جو ہے وہ اس پہ غور نہیں کرنا چاہتی. اس پہ میں ذرا ایک بات کہوں گا جو بظاہر تو آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ میں جماعت احمدیہ کی وکالت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بددیانتی اور ان کی جہالت اور ان کی کم علمی کی حالت یہ ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو قمر الانبیاء اور انہوں نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی، لیکن حالت کیا؟ بات ساری ہے کہ ان کی نیت اور ان کی دیانت جو ہے نا، اس کے اوپر سارے سوال اٹھتے ہیں. اب مرزا غلام احمد کوئی بات جیسے ملفوظات ہیں اور جیسے احادیث کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک راوی میں جیسے آصف نے کہا کہ ایک راوی ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، دوسرا راوی دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ نمبرز میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں دن بات ہوئی تھی، فلاں اس وقت یہ فلاں تاریخ تھی. مطلب کسی چیز کا بھی فرق آ بالکل ہو سکتا ہے، یہ چیز اس نے کسی نے سنا کیا کیا. دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا اس کو مرزا بشیر احمد ایم اے کے اوپر سب سے بڑا بد دیانت، سوری مجھے یہ لفظ استعمال کرنے پڑے، سب سے بڑا بد دیانت اور اپنے باپ کو ذلیل و خوار کروانے والا، اپنے باپ کو بدنام کرنے والا، یہ مرزا بشیر احمد ایم اے ہے. یہ بے شک آپ میرے الفاظ کو موٹا کر کے لکھ لیں، اس شخص نے اپنے باپ کے بارے میں سب سے زیادہ زیادتی کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ نفاق کا، کبر کا، ایمان کی کمزوری کا، یہ جتنی بھی تینوں روایات انہوں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر یہ دے دیتا کہ جی میرے تک مولوی شیر علی اور فلاں نے، یا یہ بات مجھے کسی اور نے اس الفاظ کے ساتھ بتائی، یہ کیا، تو پھر بھی مرزا غلام احمد کی عزت بچ سکتی تھی. یہ چیز کہ مولوی شیر علی نے ہی ایک وقت میں مجھے یہ بتایا، دوسرے وقت میں یہ بتایا. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی نہیں، لیکن وہ تو ہر بات کی، اپنے باپ کی بات کی بھی تعویل خود کر رہا ہے وہ شخص. جیسے اس نے کہا ہے کہ جی اس کی تعویل کی نہیں تو اسے نکال دیں. وہ ہر چیز کو، باپ کی باتوں کو بھی اپنے معیار پہ پرکھ رہا ہے اور اپنی بات کو اولیت دے رہا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ سیرت المہدی کا وہ جب پورشن آ جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ باپ کی پیدائش کے متعلق اس نے پورا چارٹ بنایا ہوا ہے اس شخص نے
کہ میرا باپ جو ہے وہ کون سے فلاں سن میں فلاں دن جو تھا اس تاریخ کو آتا تھا، وہ اس سن میں آتا تھا، تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا باپ جو ہے وہ سن 1835 میں پیدا ہوا۔ باپ بے شک لکھتا رہے میں 39-40، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں کیا پتا ہے، تم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہیں نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے، جس کو ابھی تم نے پیدا کرنا تھا وہ جانتا ہے کہ میرا باپ کب پیدا ہوا۔ یہاں تک یہ شخص جو ہے نا، اس نے یہ اپنے باپ کا اصل دشمن اپنے باپ کا یہ ہے، اس نے یہ باتیں جو ہے اس کو کر سکتا تھا وہ شخص کہ ایک مرتبہ مولوی شیر علی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، دوسری مرتبہ یہ کہہ رہا ہے، کیا ہوتی یہ بات، یہ روایت غلط ہو جاتی نا، لیکن اس کی دیانت ٹھیک رہتی کہ اگر واقعتاً مولوی شیر علی نے بتایا ہوا ہے تو وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں یہ چیز ہے۔ لیکن جس وقت اس نے یہ سیرت المہدی لکھی ہے اس وقت مولوی شیر علی زندہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ بڑا کچھ ہے ان کو پرکھنے کے لیے۔ یہ احمدی لوگ جو ہیں، میری ان سے گزارش ہے خدا را اپنی نسلوں کو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جو آپ لوگ اپنا علم جانتے ہیں، آپ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا، وہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے، بچی کی ہے، میرا بھائی مجھ سے چلا جائے گا، میری بہن علیحدہ ہو جائے، تو آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہو تو آپ یہ سارا کام اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو بتا کے جائیں، یہ کر کے جائیں یہ کام کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن آپ انتہائی سوری میں جو لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، یقین کیجئے بڑے دکھ کے ساتھ کہ آپ ایک منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایک منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا تو منہ نہ کھولیے، اپنی اولاد کو کہیں جی فیصلے خود کرو، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم نہیں بتاتے کہ مرزا غلام احمد سچا ہے جھوٹا ہے کیا نہیں ہے، آپ کتابیں پڑھو اور خود فیصلے کرو۔ جب آپ انہیں مجبور کرتے ہیں چندے دو، کتاب یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو، مانو جماعت کے کاموں میں حصہ لو، کہ دوسری طرف آپ کچھ اور بھی سوچتے ہیں، تو خدا را تھوڑا سا مطلب اپنے آپ پہ غور کریں۔ آپ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آپ خود تباہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی شیخ صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے جو ابھی بات کہی ہے نا، اس سے تھوڑا سا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اور تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کروں گا۔ وہ جو اپنی اولاد کو والدین بتاتے ہیں، وہ جو اولاد جو بالغ ہوتے ہیں ان کے والدین ان کو جو مرضی بتائیں، جو بالغ اولاد ہے اس کا اپنا فرض ہے کہ وہ ان تمام سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ والدین جو ہیں، یہ سورہ لقمان میں لکھا ہوا ہے کہ والدین اگر آپ کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کو بالکل ان کی بات کو نہیں سننا چاہیے۔ تو یہ تو ہر بالغ انسان تو اس پیغام سے ہر احمدی جو بالغ ہے، جو سمجھدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں دیکھے اور خود سے سوچے۔ یہ جو احمدیہ میں انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے شرک کر رہے ہیں۔ جب آپ مرزا مسرور کی کسی بات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی حضور کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کو، صرف خدا ہے جو سچا ہے، خدا کے علاوہ کوئی انسان سچا نہیں ہے۔ انسان وہی، انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، صرف اور صرف خدا کا کلام جو ہے وہ ایسا ہے جو سچ ہے، اور وہی ہی سچائی ہے۔ انسان کو صرف اور صرف سچائی کی طرف آنا چاہیے۔ بہت شکریہ آصف، بہت شکریہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے، مجھے خوشی ہوئی اس چیز کے اوپر۔ سلسلہ یہ ہے کہ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کے جو بالغ بچے ہیں، آج ہم مطلب جو آؤٹ آف پاکستان ہیں، باہر کی دنیا میں ہیں، کیا ان کی توجہ، کیا ان کو ماں باپ نے یہ کہا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو اور سمجھو؟ اصل بات جو ہے، جب ان کو یہ تلقین کریں کہ آپ قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور اس مقام پہ پہنچیں
کہ فیصلے تم نے خود کرنے ہیں, تم ذمہ دار ہو اپنے, تو پھر ان کے اوپر آ جاتی. وہ تو جی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یقین کرو میری طرح سفید بال ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اگر پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے, کچھ سمجھنے کے لیے پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, نو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ چیز آ جائے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. جی شیخ صاحب, لیکن یہ تو یہ پاکستانی المیہ ہے نا شیخ صاحب, کہ ہمارے ہاں وہ 40-50 سال کا بیٹا ہوتا ہے, وہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. میں یہی کہنے ساحل لگا تھا, ادیم صاحب 35 نے, سال کے بچے. ساحل ادیم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ کمبائنڈ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ بڑا سخت ظلم ہے کہ 40-50 اس کا 50 المیہ سال یہ ہے, اس کا ہاں جی. المیہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کے بھی رشتے اپنے پوتی پوتیوں کے بھی دادا ہی کر رہا ہوتا ہے. جی نام رکھ رہے ہوتے ہیں, رشتے تو بعد کی بات ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. خیر چلیں, بوتھ آف یو ہیڈ اے ویلڈ پوائنٹ. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اور آپ کی بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا وہ کلیش کوئی والی بات سوال نہیں ہے اب آپ کا ہر کامنٹ بالغ میں؟ عاقل کے اوپر. جی کیا کامنٹ میں, کیا میں نے کہا کامنٹ میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ نو نتھنگ, میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں اور کچھ. ہر بالغ عاقل کے ساتھ جو ہے نا, وہ اس سے سوال ہونا ہے, اس کی ذات کا سوال ہونا ہے. یہ باتیں ذمہ داری کے طور پہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں, ماں باپ کو کہنا چاہیے, ایک احساس ذمہ داری. بلکہ ہر مسلمان کو آخری خطبہ کے اندر اللہ کے نبی نے یہ چیز دی ہے. یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے, کسی کی وراثت نہیں ہے دین, کہ کوئی کہے کہ جی میرے باپ کا دین ہے. ہر ایک کو بلغ انی ولو آیا, ایک آیت بھی کسی کو پتا ہے تو وہ آگے پہنچائے. یہ ایک ذمہ داری ہے سب کے اوپر. لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے گی تو اس میں یہ کسی سے نہیں اللہ نے پوچھنا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ ایک شیخ یہ کر رہا تھا تو تم نے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے, تو یہ نہ تمہیں خود عقل دی تھی. اور یہ شیخ صاحب نے ہی یہ بات آپ خود کرتے ہیں کہ آپ نے خود کیوں نہیں پڑھا. اور وہ مشہور ہے نا ہمارے یہاں کے 3 سوال ہونے ہیں, ایک حدیث میں چوتھا بھی سوال ہے کہ جب بندے کو نئی قبر میں وہ جواب آئیں گے تو فرشتے پوچھیں گے بھائی تجھے اللہ نے عقل دی تھی, تجھے سب کچھ دیا, تو نے کیوں نہیں خود کچھ کیا؟ ایسے ہی پڑھا رہا بس جی وہ شیطان نے بھٹکا دیا, اس نے بھلا دیا, اس نے بھائی کر اب دیا. تو ان کے بھی 3 سوال بدل گئے ہیں, چندہ نہیں دیا میں ان کی نہیں تھا. بات کر رہا, ان کی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں شیخ صاحب. اب میں ان شکر کو نہیں ہے, چھیڑ ان رہا کے تو سوال بھی بدل گئے ہیں. میں نے کہا ان کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا فی الوقت. میں ایک جسٹ اس لیے چونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ احمدی اکثر ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں اسلام سے اور ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم سچے اسلام کو فالو کر رہے ہیں, وہ بیچارے اس چکر میں صرف ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میاں سوال آپ سے ہونا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو منی گاڈز بنائے ہوئے ہیں دماغوں کے اندر, معذرت کے ساتھ, یہ ایک حقیقت ہے. آپ اپنا تجزیہ کریں, کبھی بیٹھیں اندھیرے میں اور سوچیں کہ کس بندے کی بات کو آپ حرف آخر سمجھتے ہیں نا اپنے لیے, بس زمانی طور پہ ہی سمجھ لیں وہی آپ کا خدا ہے. آپ نے اس کو خدا مان لیا ہے, کیونکہ حلال حرام جائز ناجائز یہ ساری چیزیں اللہ بتاتا ہے. اس کے آگے کوئی نہیں اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا کہ جی یہ چیز میں نے منع کر دی, نہ کرو, اس کو نہ بلاؤ, اس سے رشتہ ختم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. جو رشتے اللہ نے جن کو برقرار رکھنے, اور اس پہ تو اللہ نے بڑی جو ہے نا قرآن میں بڑی اس کے اوپر وہ کی ہے کہ بڑی ایک سنگین قسم کی وہ ہے, کیا لفظ اس کے لیے کی ہوئی ہے. ہاں کہ جو میرے وہ بنائے ہوئے ان کو توڑتے ہیں, قطع رحمی, اور یہ سب ہو رہا ہے جماعت میں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب اس میں شاید بات ہمارے دوستوں کو بھی کڑوی لگ جائے گی, یہ ہماری مسلمان سائڈ پہ بھی یہی کچھ چل رہا ہے. کوئی کسی مولوی صاحب کو فالو کر لیتا ہے, بگ فین سر جناب مرید, اور ہمارے جیسے سوشل میڈیا والوں کو بگ فین برو, اور ہم بھی ان چکروں میں چوڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ جو بات کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. زیتون نے ایک پالیسی رکھی شروع دن سے, اور ہم میں سے کسی کی غلطی لگتی ہے نا, ہم لائیو شو کے اندر اس کو ٹوک دیتے ہیں. یہ ابھی میرے سے ہوئی نا تھوڑی سی, شیخ صاحب نے بات کی, یقین کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور اکثر جب کوئی بندہ کامنٹ کر رہا ہوتا ہے جی بگ فین, ہم اس کو ٹوٹل اگنور کرتے ہیں اس وجہ سے, صرف یار یہی تو چیزیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر انہی چکروں میں لگے ہوئے. قرآن 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 1000 بار کہوں, یہ ایک ہمارے پاس ایسی چیز ہے جس کی گارنٹی ہے. ہر چیز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, کرپشن ہو سکتی ہے. آصف صاحب بات کر رہے تھے, ابھی تو ٹھیک ہے حالات بڑے اچھے ہیں, کیا پتا 100 سال کے بعد پتا چلے جو یہ بات راویوں سے بھی آگے نکل جائے. آصف صاحب جو باتیں ہمارے آج تو ویسے چلتی ہیں نا کہ یہ راوی سچا تھا یا نہیں تھا, باتیں اس سے بھی آگے نکل جائیں. پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونا ہے, لیکن صرف اللہ نے ایک چیز کی گارنٹی, وہ قرآن کی گارنٹی دی ہے. اس کو کوئی نہیں کرپٹ کر سکتا, کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اس کے بھیجنے والے نے لی ہے. تو قرآن کو ہمیشہ پکڑ کے رکھیں.
پہلا حکم قرآن سے لیں، پھر سیرت میں ملتا ہے، حدیث میں کچھ ملتا ہے آپ کو وہاں سے لیں، پھر کچھ نہیں ملتا تو پھر آگے معاملات ہیں، امت نے جس طرح سے کیا ہوا ہے، ایک اجماع کا سین ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کوئی بندہ بیسک قرآن کے کنسیپٹ کے ہی خلاف بات کرتا ہے اور وہ اس میں الفاظ اپنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ نہیں، یہاں پہ خاتم اور اے زیر اور زبر اور یہ چکر ہے، یہاں پہ اللہ کی مراد میں بتاتا ہوں یہ تھی. تو بھائی اپنے کان کھڑے کر لیں، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. اب یہ کوئی پھرکی لے رہا ہے آپ کی، یہ رونگ نمبر ہے. یہ کوئی بھی ہو، کوئی مسلمان مولوی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو جو قرآن کے معنی کے اندر اپنی طرف سے تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نیا جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، محتاط ہو جائیں اس بندے سے. آپ کو کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، یہ چھوڑیں. جہنم میں آپ نے اکیلے نے ڈلنا ہے، اس نے شیئر نہیں کرنی ہے آپ کی وہ آگ. سمپل سیدھی بات ہے. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.